اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہی ہے جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا بیان سکھایا۔ سورج اور چاند اسی کے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور زمین پر پھیلنے والی بوٹیاں اور سب درخت اسی کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ زمین کو اسی نے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں میوے ہیں اور خوشوں والی کھجوریں ہیں، اور بھوسا والا اناج ہے اور خوشبودار پھل پھول ہیں۔ پس اے گروہ جن و انسان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور وہی دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو سمندر رواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سمندروں سے موتی جس کی جھلک سبز ہوتی ہے اور مرجان جس کی رنگت سرخ ہوتی ہے نکلتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور بلند بادبان والے بڑے بڑے جہاز بھی اسی کے اختیار میں ہیں جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں کھڑے ہوتے یا چلتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سب اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہ ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دو گروہ جن و انس، ہم عنقریب تمہارے حساب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ۔ تم جس کرۂ سماوی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کے خالص شعلے بھیج دیے جائیں گے اور بغیر شعلوں کے دھواں بھی بھیجا جائے گا، اور تم دونوں ان سے بچ نہ سکو گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور جلے ہوئے تیل یا سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کی بابت پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم لوگ اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، پس انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے کہا جائے گا، یہی ہے وہ دوزخ جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، وہ اس دوزخ میں اور کھولتے گرم پانی میں گھومتے پھریں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے حضور پیشی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں سرسبز و شاداب گھنی شاخوں والی جنتیں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر پھل اور میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بستروں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے استر نفیس اور دبیز ریشم یعنی اطلس کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل ان کے قریب جھک رہے ہوں گے۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔
پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے لیے ان دو کے سوا دو اور بہشتیں بھی ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سیاہی مائل لگتی ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بھی دو چشمے ہیں جو خوب چھلک رہے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بھی پھل اور کھجوریں اور انار ہیں، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بھی خوب سیرت و خوبصورت حوریں ہیں، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی حوریں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت سبز قالینوں پر اور نادر و نفیس بچھونوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سورہ الواقعہ۔ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ قیامت کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی ہے۔ جب زمین کپکپا کر شدید لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ سو ایک دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں رہیں گے۔ ان مقربین میں بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور پچھلے لوگوں میں سے ان میں تھوڑے ہوں گے۔ یہ مقربین زر نگاہ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ کوزے آفتابے اور چشموں سے بہتی ہوئی شفاف شراب بے قربت کے جام لے کر حاضر خدمت رہیں گے۔ انہیں نہ تو اس کے پینے سے درد سر کی شکایت ہوگی اور نہ ہی عقل میں فطور اور بد مستی آئے گی، اور جنتی خدمت گزار پھل اور میوے لے کر بھی پھر رہے ہوں گے جنہیں وہ مقربین پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی دستیاب ہوگا جس کی وہ اہل قربت خواہش کریں گے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ یہ ان نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے۔ وہ اس میں نہ کوئی بےہودگی سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک ہی بات کہ یہ سلام والے ہر طرف سے سلام ہی سلام سنیں گے۔ اور دائیں جانب والے، کیا کہنا دائیں جانب والوں کا، وہ بے خار بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں اور بہتے چھلکتے پانیوں میں اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، اور وہ اونچے پرشکوہ فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں۔ یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں۔ ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی۔ اور بائیں جانب والے، کیا ہی برے لوگ ہیں بائیں جانب والے، جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے، اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ آپ فرما دیں، بے شک اگلے اور پچھلے سب کے سب ایک معین دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر بے شک تم لوگ اے گمراہو، جھٹلانے والو،
تم ضرور کانٹے دار تھوڑ کے درخت سے کھانے والے ہو، سو اس سے اپنے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو، پس تم سخت پیاسے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والے ہو۔ یہ قیامت کے دن ان کی ضیافت ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تم دوبارہ پیدا کیے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ، جو نطفہ تولیدی قطرہ تم رحم میں ٹپکاتے ہو، تو کیا اس سے انسان کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے، اور ہم اس کے بعد پھر زندہ کرنے سے بھی عاجز نہیں ہیں۔ اس بات سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو، اور بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی، پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ، جو بیج تم کاشت کرتے ہو تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ بھلا یہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو کیا اسے تم نے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ، جو آگ تم سلگاتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا فرمانے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کی آگ کو آتش جہنم کی یاد دلانے والی نصیحت و عبرت اور جنگلوں کے مسافروں کے لیے باعث منفعت بنایا ہے، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پس میں ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بے شک بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو بڑی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو پاک طہارت والے لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوئے گا، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ سو کیا تم اسی کلام کی تحقیر کرتے ہو؟ اور تم نے اپنا رزق اور نصیب اسی بات کو بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو؟ پھر کیوں نہیں روح کو واپس لوٹا لیتے جب وہ پرواز کرنے کے لیے حلق تک آ پہنچتی ہے، اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو۔ پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کی ملک و اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق اور استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے، یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی، اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے۔ بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے، سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ سورہ الحدید۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمایا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمانی کروں سے اترتا یا نکلتا ہے، یا جو کچھ ان میں چڑھتا یا داخل ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی خوب باخبر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس مال و دولت میں سے خرچ کرو
جس میں سے اس نے تمہیں اپنا نائب و امین بنایا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے مضبوط عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وہی ہے جو اپنے برگزیدہ بندے پر واضح نشانیاں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے، تم فقط اس مالک کے نائب ہو۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور حق کے لیے قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے، وہ ان لوگوں سے درجہ میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور قتال کیا ہے، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ہم پر بھی نظر التفات کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور وہاں جا کر نور تلاش کرو جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے، تو اسی وقت ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہاری سنگت میں نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنہ میں مبتلا کر دیا تھا، اور تم ہمارے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر موت آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغاباز شیطان دھوکہ دیتا رہا۔ پس آج کے دن اے منافقو، تم سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہی ٹھکانہ تمہارا مولا یعنی ساتھی ہے، اور وہ نہایت بری جگہ ہے، کیونکہ تم نے ان کو مولا ماننے سے انکار کر دیا تھا جہاں سے تمہیں نور ایمان اور بخشش کی خیرات ملنی تھی۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رکت کے ساتھ جھک جائیں، اور اس حق کے لیے بھی جو نازل ہوا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کرتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا، ان کے لیے صدقہ و قرضہ کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اے بندو، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف تیز لپکو اور جنت کی طرف بھی، جس کی چوڑائی ہی آسمان اور زمین کی وسعت جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط و کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص احکام الہی سے روگردانی کرتا ہے، تو بے شک اللہ بھی بے پرواہ ہے اور بڑا قابل حمد و ستائش ہے۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان عدل نازل فرمائی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو سکیں۔ اور ہم نے معدنیات میں سے لوہا مہیا کیا، اس میں آلات حرب و دفاع کے لیے سخت قوت اور لوگوں کے لیے صنعت و سازی کے کئی دیگر فوائد ہیں، اور یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی یعنی دین اسلام کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ خود ہی بڑی قوت والا، بڑے غلبہ والا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی۔ پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبہ اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے۔ سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضا الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نور پیدا فرما دے گا جس میں تم دنیا اور آخرت میں چلا کرو گے، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بیان اس لیے ہے کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ فضل والا، عظمت والا ہے۔